السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم قرآن کلاس کا ایپیسوڈ 4 کا پارٹ 1 کرنے میں یہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ انٹرو چل رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 17 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 19 ربیع الاول 1441 ہجری میں قرآن کلاس نمبر 4 کا انعقاد ہوگا۔ آج کی قرآن کلاس بھی انشاءاللہ تعارف قرآن کے اوپر مشتمل ہے، اور تعارف قرآن کے حوالے سے امید ہے کہ آج کی یہ کلاس آخری کلاس ثابت ہوگی۔ کل 40 علمی پوائنٹس تھے جو میں نے پچھلی 3 کلاسوں میں ان میں سے کچھ حصہ کور کیا ہے، 26 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر 27 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 27 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو اپنے احکامات کے اعتبار سے منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی قرآن کا حصہ ہیں۔ ان کی ناسخ جو آیات ہیں وہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی خوبی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسیہا، ہم کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ اسے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دی جائے۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے، اس سے بہتر حکم لے آئیں گے یا اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ تو شریعت کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے، جس طریقے سے پرانی شریعتیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے۔ شریعت موسوی کے اندر کئی چیزیں حرام تھیں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حلال ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اگلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم اور قبیلے کے لیے بھیجتا تھا. میری نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. دوسرا، اگلی امتوں کے اندر نماز کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ ہوا کرتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. شریعت موسوی میں تو آپ نمازیں ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے سوائے ان معبد والی جگہوں پہ جہاں عبادت ہوتی ہے، ٹیمپلز میں، جبکہ اس امت میں آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں. تیسری چیز آپ نے فرمائی مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام تھا. قرآن میں ذکر ہے اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے، ایک آسمان سے آگ برستی تھی اور اس کو خاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا. سورۃ الانفال نازل ہوئی. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے. یعنی میری امت 1 مہینے کی مسافت پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی جو ان کے مد مقابل قومیں ہیں ان کے اوپر روب ڈال جائے گا. اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے شفاعت کا اذن عطا فرمانا ہے. مسلم شریف میں ایک چھٹی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ فرما دیا ہے. صحیح مسلم میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. تو پچھلی شریعت اور اس شریعت میں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے، اور پھر ودن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بدلا ہے. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہماری قدرت کا یہ بھی شاہکار ہے کہ ہم اپنی شریعت میں بھی کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا بھی پابند نہیں ہے، بس اتنے ایریے کے لیے پابند ہے جتنے ایریے کے لیے، جتنے سرکمسٹانسز کے لیے، اوقات کے لیے اسے پابند کیا گیا. جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کا پابند ہے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، جو اللہ نے رولز طے کیے ہیں. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ کر سکتا تھا، پہلے کر دیتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. شراب کا اگر حکم پہلے دن ہی حرام ہو جاتا تو کتنے لوگ شراب کو چھوڑتے، اس سے گریجولی کیا گیا. اسی طریقے سے آپ ناسخ و منسوخ میں یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ وصیت کو لازم قرار دیا گیا سورۃ البقرہ میں، وراثت کے احکام نہیں آئے تھے. سورہ نساء کے اندر پھر پوری ڈیٹیل آ گئی، اس کی وجہ سے وہ والی آیات منسوخ ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ نے خود وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، ماں باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بچوں کو بچیوں کو اتنا، پوری ڈیٹیل سورہ نساء کا 2 رکوع. اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں ہی پہلے آیا کہ جو ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے تمہاری کمزوری دیکھی ہے، اب یہ وہ ریشو پروپورشن قائم نہیں رہے گی. اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ جو نیو مسلم ہیں ان کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو مکے کے مسلمانوں کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریوائز کیا اور فرمایا کہ اب ایک مسلمان 2 پہ بھاری ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب بھی 10 پہ ہی بھاری رہے گا. وہ اب جو مسلمان ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی والے مسلمان تو نہیں ہے. ٹھیک ہوگا؟ تو یہ بھی ناسخ و منسوخ. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زانی ہے عورت اسے قید کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یعنی پوری زندگی کے لیے گھر سے باہر نہ وہ نکلے. قید سے مراد کسی جیل خانے میں نہیں، گھر کے اندر. اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو گھروں میں رکھو. اور پھر اسی آیت میں آیا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے کوئی حکم مقرر فرما دے گا مستقبل میں، اور وہ پھر زنا کی سزا آ گئی 100 کوڑوں کی شکل میں سورہ النور کے اندر. تو اس طریقے سے ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ ہے. قرآن حکیم کے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ناسخ و منسوخ تو بہت لوگوں نے اس پہ اوپر کام کیا ہے، اور بعض جو علماء ہیں نا وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کے کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے. قرآن پتہ ہے اس میں تو کچھ منسوخ آیات بھی ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں کتنی ہیں آپ بتا دیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گی، تو کہانیاں کراتے ہیں. ٹوٹل 5 مقامات ہیں، اور وہ بھی آپ ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے. دین جو اسٹیبلش ہمیں پتہ ہے یہی دین ہے، اسٹیبلش ہو کے.
یعنی آج کسی مسلمان کے بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے شراب جو ہے وہ جائز تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی. اینڈ رزلٹ سب کو پتہ ہے. اب اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے؟ خام خواہ ایک معاملے کو الجھانا، علمی روب ڈالنا، بلکہ میں اسے علمی روب نہیں، علمی شہوت کہتا ہوں. جیسے وہ شہوات، یہ شہوت ویسے اردو میں تو لفظ نٹوریس، عربی میں شہوت یعنی کہتے ہیں کسی چیز کی لت پڑ جانا، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. یہ ہم اسے سیکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ویسے بھی کوئی دنیا کی محبت بھی ایک شہوات، دنیاوی شہوات. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دنیا کی جو لذت والی چیزیں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، اور جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو شریعت کی ہرڈلز، تکلیف دہ چیزیں عبور کرنی پڑیں گی. تو یہ علمی شہوت ہوتی ہے علماء کی، جو اس قسم کی باتیں کر کے الجھاتے ہیں. اس حوالے سے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے، انہوں نے وہ 5 مقامات ڈسکس کیے ہیں، جن میں سے 3 میں نے ویسے ہی فی البدیہہ کر دی ہے. تو یہ چیز بھی اس حوالے سے کلیئر ہونی چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 28 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی کل جو 114 صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، ان میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ. اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اوورآل پورے قرآن میں 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، لیکن 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک جو ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے، وہ سورہ التوبہ ہے، اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے. سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں. سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے. اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے. یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا، جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے. عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا، کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا. قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا. تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا. 23 سال چھٹی دی کھلی. اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی. اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے. تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا، بلکہ قرآن ہے. اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا. تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتے ہیں قرآن میں دھمکی لکھی، اور دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا. تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے. وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقان ہے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو. تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے،
غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی. تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے, اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے. تو یہ 114 کا عدد پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے. علمی پوائنٹ نمبر 29 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم میں آیات کتنی ہیں؟ ایسے پبلک میں تو مشہور ہے جی 6666. اے بھی جھوٹ رہا ہے, کہتے گنیاں جے, کبھی گنی کسی نے کہ قرآن حکیم میں 6666 آیات ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ قرآن حکیم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور صرف سورتوں میں آنے والی آیات کو جمع کیا جائے تو قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد ہے 6236. اور اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے ایز اے آیت تو ظاہر ہے قرآن حکیم میں 113 جگہ بسم اللہ بھی ہے سورتوں کے آغاز میں. وہ جو 114ویں مرتبہ ہے وہ تو سورت کے اندر ہے نا, وہ ویسے ہی ٹوٹل میں شمار ہوئی ہوئی ہے. 113 اس میں ایڈ کریں تو 6349 6349 ہے, اور بغیر بسم اللہ کے کریں تو 6236 آیات. یہ 6666 پتہ نہیں کس نے مشہور کر دی ہوئی ہے. وہ کورسز میں بھی ایون آپ کے جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں ان کو کہے کہ یار یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, میرا نا 1-1.5 گھنٹے کی پریکٹس ہے, آپ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سورت کے اندر کتنی آیات ہیں وہ جمع کر کے دیکھ لیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو وہ باتیں بھی جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو کم از کم ٹھیک بتائی ہوں گی, وہ بھی غلط بتائی ہوئی ہیں. تو ہم پھر رونا کیوں نہ روئیں, کوئی صحیح گل دسی ہے تو انہوں نے قرآن کی آیات تک بھی صحیح نہیں بتائیں کہ کل آیات کتنی ہے. 6236 ہیں اگر بسم اللہ کو حصہ نہ مانا جائے سورت کا. اچھا قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ لکھی جاتی ہے, مصحف کا حصہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا یہ آیت کے بغیر ہے, لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں. 113 کی 13 بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے, لیکن ایز اے آیت ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ مصحف تو پھر بھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. ایون کوئی ایسے مقامات بھی قرآن حکیم میں ہیں جہاں پہ کوئی اکا دکا شاذ اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت نہیں, یہ 2 آیات ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے کوئی 2 بھی گن لے, مصحف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر ڈیٹیلز میں معلوم پڑ رہا ہے. شروعات میں بتایا تھا پہلے کچھ چیزیں حرام تھی جو حلال, جیسے فار ایگزامپل وہ کافر کا جو مال تھا وہ پہلے ہوتا نا کچھ تو آسمان کا جلا دیتا, پر ابھی وہ حلال کیا گیا ہے کہ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو کافی ہوتا نا چینجز بتائے گئے ہیں کہ کیسا بیفور اینڈ آفٹر ہے, کافی ڈیٹیل میں بتا. بہت ساری چیزیں نا لوگوں کو پتا بھی نہیں, اور اگر پتا بھی ہم نہیں تو ہم کو چھوڑو بولتے ہیں ہمارے بندوں کو خود کو نہیں غلط پتا رہتی. جیسے آیاتوں کا نمبر بتایا, بولتا کسی نے تو مشہور کر دیا 6666, وہ ہے نہیں بلکہ انہوں نے خود ایکسپلین کر کے بتایا ابھی. تو وہی کہا نا کتنی ساری سورہ میں وہ بولتے ہیں بسم اللہ, اور ایک ہی اس کے ساتھ اس کے بغیر آیت کا ڈیفرنس بتایا گیا ہے. آف کورس کافی کچھ ہے ایکچولی نا, بہت ڈیٹیلڈ میں بتایا ہوا, اور ابھی تو بہت سارے پوائنٹس کور کرنا ہے. ابھی تو انٹروڈکشن نہیں ہے, انٹروڈکشن یہاں ایکچوئل قرآن کلاس شروع ہوئی, یہ تو ابھی انٹرو ہے, ابھی تو قرآن چالو کیا نہیں اب تک. چلو آگے دیکھتے ہیں, اور دیکھیں گے. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دا بیل آئیکن.